کیوں؟ کیونکہ ہمیں اگر قائد دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے، اگر ہمیں لیڈر دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے، اگر ہمیں جنگ کے اندر کمانڈر دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے، اگر ہمیں چیف جسٹس دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے، اگر ہمیں ایک عام انسان دیکھنا ہو تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے، ایک اچھا شوہر دیکھنا ہو تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے، عدل انصاف کرنے والا دیکھنا ہو تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ جس شخصیت کو آئینہ اگر ہم قرار دے سکتے ہیں، جس شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو ہم رکھ سکتے ہیں، جس کے سائے میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ ایک شخصیت ہے جسے رسول اللہ کی ذات کہا ہے۔ تو یہ جو محافل میلاد ہوتی ہے یہ اسی شخصیت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ رفعت طور میں لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا اظہار ہی بسی ہے۔ تو دنیا تو ڈھونڈنے چلی تھی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ رفعت طور میں لا مکانی کہاں، کہ رفعت طور یعنی طور کی بلندیوں میں جسے تم ڈھونڈنا چاہتے ہو، خدا کی ذات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں تلاش کیا تھا؟ طور کے مقام پر۔ فرمایا طور کے مقام پر جس ذات کو تم تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں تلاش کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، تمہیں خدا سے ملنا۔ تو یہ جو رفعت طور میں لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا اظہار ہی بس یہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی بیان کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اتنی بہترین زندگی ہے کہ جو انسان چاہے، جس انسان چاہے، جس طرح چاہے، جس پیشے سے تعلق رکھنے والا چاہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے قوموں کا معمار ہے، چاہے قوموں کا لیڈر ہے، چاہے رہبر ہے، رہنما ہے، جب حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس حیثیت میں دیکھتا ہے کہ میری حیثیت ایک شاگرد کی طرح ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات ایک استاد کی طرح سب کچھ سکھا کر دنیا میں جائے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات۔ ایک مرتبہ جب صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی زندگی کو سیکھا کرتے تھے، باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ حضور کا اخلاق کس طرح تھا، حضور کا کردار کس طرح تھا، حضور کی گفتگو کس طرح تھی، حضور کا بولنا کس طرح تھا، حضور کا اٹھنا کس طرح تھا، حضور کی دن کیسے ہوتی تھی، حضور کی رات کس طرح ہوتی تھی، حضور جب راہ میں چلتے تھے تو کس طرح چلتے تھے، حضور جب گفتگو کرتے تھے کس طرح کرتے تھے، حضور جب تلوار چلاتے تھے کس طرح چلاتے تھے، حضور کا کافروں سے رویہ کیسا تھا، منافقین سے رویہ کیسا تھا، یہودی سے رویہ کیسا تھا، عیسائی سے رویہ کیسا تھا، مسلمانوں سے رویہ کیسا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ سئلت عن عائشہ عن اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں اخلاق نبی کے بارے میں بتائیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ حضور سے جب کوئی ملنے آتا، کہ حضور کا کوئی مہمان بنتا تو حضور کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حل لا قرأت القرآن، کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا لما لا، کیوں نہیں، ہم نے پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ دو، جس طرح قرآن میں حکم ہے میرے مصطفیٰ کی زندگی ویسی کی ویسی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جیسا کہ قرآن کا حکم نازل ہوتا تھا میرے مصطفیٰ اس پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن کا حکم ہوتا تھا، عمل میرے مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ یعنی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، جیسی میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری ہے قرآن کی تشریح بالکل ویسی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، یہ تو مسلمان تھے، حضرت عائشہ تھی، مومنوں کی ماں تھی، مسلمانوں کی لخت جگر تھی، مسلمانوں کی ایک سردار تھی، ایک ایسی خاتون تھی جس پر امت مسلمہ کو فخر ہے۔ لیکن آئیے ذرا ابو جہل کسے پوچھتے ہیں، آئیے ذرا ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل تھا تو دشمن میرے مصطفیٰ کا، تھا تو دشمن میرے مصطفیٰ کا، تو نے جتنی چاہی نام میرے مصطفیٰ کو مٹانے کا میرے رب نے اور بلند کر دیا ہے۔ یہ بتا تو صحیح جس ذات کا تو نام مٹانا چاہتا تھا،
جس ذات کو تو دنیا سے ختم کرنا چاہتا تھا، جس ذات کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا، بتا تو صحیح کبھی اس ذات نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی اس ذات کے منہ سے جھوٹ بھی سنا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے مجھے اپنے خداؤں کی قسم، واللہ واللہ ان محمدا هو صادق وما کذب محمد، فرمایا مجھے اپنے خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کی زبان سے جب بھی بات سنی ہے تو سچ کے سوا کبھی نہیں سنی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کہ جس کی باتوں میں بھی سچ نظر آتا تھا، اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کی گواہی دیتے نظر آتے تھے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہیں۔ یہی چیز تھی کہ جب ہجرت کی رات تھی تمام لوگ حضور کی خاطر نکلے تھے کہ حضور کو دنیا سے شہید کر دیں، لیکن میرے مصطفیٰ کو ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ کافروں کی امانت ان کے گھروں تک پہنچا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بہترین زندگی جسے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم حضور کی زندگی کو اپنائیں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا مانے میں چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دنیا والے ہماری مثالیں دیں کہ ہاں وہ شخص تھا جس کے منہ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، ہاں وہ شخص تھا جو عدل و انصاف کا علم بردار تھا، ہاں وہ شخص تھا جو بات بات میں سچ کہتا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی زندگی کی بات کریں۔ یہ جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں یہ حضور کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے، یہ جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں ذکر مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو شرک نظر آتا ہے تو اسے شرک صحیح، بات یہ آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے، اپنے چہرے پر گند ہو تو گند نظر آئے گا۔ ہمیں اس ذکر سے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، انہیں اس ذکر سے مصطفیٰ کا شرک نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں پر بھی حضور کی ناموس کی بات ہو، حضور کی عزت کی بات ہو، حضور کی عظمت کی بات ہو، ڈٹ جائیں، گردن کٹا دیں، لیکن حضور کی عزت و ناموس پر سودا نہ کریں، حضور کی عشق پر سودا نہ کریں، حضور کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور بات نہ کریں۔ بس بات ہو تو رسول اللہ کی محبت کی بات ہو۔ شرک والوں کو شرک مبارک، ہمیں محبت رسول مبارک۔ شرک والوں کو شرک مبارک، ہمیں محبت رسول مبارک۔ بدعت والوں کو بدعت مبارک، ہمیں رسول اللہ کا عشق مبارک۔ ہم رسول اللہ کے عشق میں میلاد کی محفلیں سجاتے رہیں گے، انہیں شرک کے ڈر سے اپنے اڈے بند کرنے دیں۔ بس یہی کہوں گا، یہی کرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ ان کے رتبے میں جس نے بھی چونو چرا کی، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا۔ منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دے، جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ بس انہی اشعار کے ساتھ میں استاذ العلماء اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہم اپنے دل آویز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور